سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارۃ للذنوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، یا رسول اللہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور استحاب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جانان طریقت و شریعت، یہ آج کی محفل پاک، محفل ذکر خدا و ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کہ بتایا جا چکا ہے میلاد پاک کی محفل بھی ہے، شکرانے کی محفل بھی ہے، جتنے خاندان کے بزرگ اور بڑے دنیا فانی سے رحلت کر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت و اصال ثواب بھی ہے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام کے تمام برادران کو ہمیشہ اتفاق و اتحاد و سلوک نصیب فرمائے، مکان کو اور مکان میں بسنے والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور اپنی یاد اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی یاد سے زبانوں کو اور ان کے قلوب کو ہمیشہ مشغول فرمائے۔ محفل ذکر خدا و میلاد مصطفیٰ کا عنوان ہے ایک ابتدائی حدیث پاک ذکر الہی کے بارے میں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم جو بات اپنے دل میں رکھتے ہیں ہمارا مالک وہ بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جو بات ابھی تک زبان پر آئی نہیں اللہ وحدہ لا شریک وہ بھی جانتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہ ذات ہے۔ ہم ذکر خفی کریں یا ذکر جلی کریں، ذکر جہری کریں یا ذکر خفی کریں، ہمارا مالک ہر حال میں واقف ہے، اور ہم بند کمرے میں ذکر کریں یا مجمع میں ذکر کریں، مالک ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جس وقت اہل ایمان ایک جگہ پر جمع ہو کر ذکر الہی کرتے ہیں، ان کا خاندان، قوم و نسل، رہنے کا گھر ایک نہیں ہوتے مختلف، لیکن ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں
جمع ہونے کا مقصد ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے۔ بخاری شریف مسلم شریف دونوں احادیث پاک کی کتابوں میں حدیث مذکور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں ان ذکر کرنے والوں کے ارد گرد ملائکہ رحمت بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے ذکر اختتام کر کے اپنے گھروں پر لوٹ جاتے ہیں تو ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مالک کریم ملائکہ سے استفسار فرماتے ہیں، ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ ملائکہ زمین پر گئے تھے کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک فرشتہ اٹھ کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، بات دل کی ہے، نیت کا پتہ یا نیت کرنے والے کا ہوتا ہے کہ اس نے گھر سے قدم کیوں نکالے ہیں، یا پھر اس ذات وعدہ لا شریک کو پتہ ہے دل کی بات۔ فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا، جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، ایک حدیث پاک میں میرے آقا اس طرح فرمایا کہ اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس مفہوم حدیث کو ہم سامنے رکھ کر ایک جملہ بول سکتے ہیں، وہ کیا کہ محفل ذکر بخشش الہی کا ایسا بازار سج جاتا ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ کسی مارکیٹ میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، کسی دکان میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، لیکن ذکر الہی کے لیے جب اہل ایمان اکٹھے ہوتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کہ اس برکت سے ان کے بیٹھنے سے اگر کوئی اور بھی آ گیا جس کے دل میں کوئی اور بات تھی ذکر کی نیت سے نہیں آیا لیکن اللہ پاک اپنی رحمت اس پر بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس ذکر الہی کی محفل اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ محفل ذکر دیکھیں نا، آپ کا سفر ہو بشک گاڑی میں یا کار میں، بس میں یا ٹرین میں یا پھر ہوائی جہاز میں، آپ ساتھ والے بندے کے ساتھ زیادہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے۔ جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں کوئی تبصرہ تو ہوتا ہے، کوئی تذکرہ تو ہوتا ہے، کوئی بحث و تمہیز تو ہوتی ہے، لیکن ذکر کرنے والوں کا مقام مالک نے اس وجہ سے بڑھا دیا ہے کہ بیٹھے وہ آدھا گھنٹہ ہیں، بیٹھے 2 گھنٹے ہیں، بیٹھے 2.5 گھنٹے ہیں، انہوں نے اور کوئی کام کیا نہیں، میرے مولا تیرا ذکر کیا ہے، تیرے حبیب کا ذکر کیا ہے۔ اور اس وجہ سے بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا میلا دیکھن جا، متا کوئی بخشا مل پگی تے تو ہی بخشا جا۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر الہی کی محفل ذکر کی فضیلت ہے۔ اور پھر دیکھیں نا ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک نے 2 فرشتے تو مقرر کر دیے، کرام کاتبین، نیکیوں والا بھی ہے اور ادھر بدی لکھنے والا بھی ہے۔ اگر آپ صرف ذکر کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بڑی اچھی بات ہے، تنہائی میں ذکر کا بھی لطف اپنا ہے، تنہائی میں بھی ذکر کرنا چاہیے، ذکر کی عادت بنانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں ذکر کرتے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذکر کرنے والا
تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، پھر اس کو بیٹھے بیٹھے اپنی خطائیں یاد آ جاتی ہیں، رب تعالیٰ کی عطائیں یاد آ جاتی ہیں، پھر وہ اپنی خطاؤں کی طرف نظر کرتا ہے، رب کی عطاؤں کی طرف نظر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آئے، فرمایا یہ آنسو کا قطرہ رخسار پر بعد میں گرے گا، زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے، گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ تنہائی کی بھی عادت ضرور بنائیں، لیکن مجلس ذکر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، مجلس ذکر کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے، کسی کی زبان پر بھولے سے ایک دفعہ اللہ آ جائے، الصمد آ جائے، تو اللہ پاک مہربان ہو جاتے ہیں، جو بقصد اور ارادتاً بار بار اللہ اللہ کا نام لینا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے اوپر مجھے تو یہ بات یاد آ گئی، بزرگ کی کسی نے پوچھا کہ بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ جو نماز پہلے پڑھی تھی وہ قبول ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے تو اللہ کا راز، لیکن اگر تجھے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، یہی سمجھ لینا تیری پچھلی نماز قبول ہے۔ اس کی وجہ، اگر کوئی کسی کے گھر مہمان بن کر جائے، کوئی نازیبہ حرکت کرے، تو کیا دوسری دفعہ وہ اندر آنے دیتا ہے؟ کیا وہ گھر میں بیٹھنے دیتا ہے؟ کیا وہ بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ نہ سوچ پتہ تیری نماز قبول ہے کہ نہیں، بس اگر پچھلی نماز کے بعد تجھے ایک بار پھر اللہ کے آگے جھکنا نصیب ہو گیا ہے، یہی سمجھ لے تیری نماز قبول ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ زبان سے اللہ کہنے کے بعد دوسری دفعہ اللہ کہنا نصیب ہو جائے، سمجھ لے تیرا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک نام بلند نام ہے، آپ نے ایک دن فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب عرش پر میرا تذکرہ کب کرتا ہے۔ اللہ، ظاہری طور پر بات بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب میرا نام عرش پر کب لیتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اتنا بڑا دعویٰ، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں؟ آپ نے فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کہتا ہے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا نام لے میں تیرا نام لیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رابعہ اس کی بندی اللہ 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 کر رہی ہو، میرا رب میرا وہاں پر تذکرہ رہا۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جہاں پر محفل ذکر لگتی ہے، یہ بخشش الہی کا بازار سج جاتا ہے، یہ رحمت الہی کا بازار سج جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ بندہ گھر سے ارادتاً باوضو ہو کے نکلے کہ یا اللہ میں نے اہل ایمان کے ساتھ بیٹھ کر تیرا ذکر کرنا ہے، تیری یاد کرنی ہے۔ تو اس لیے محفل ذکر جہاں بھی انعقاد ہو، یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اب اگر ذکر الہی کریں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث پاک مفہوم سن لیا، ذکر الہی کریں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آج عنوان ہے محفل ذکر خدا و میلاد مصطفیٰ۔ اب اس کو حدیث پاک کے حوالے سے لیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، سرکار کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کچھ تذکرہ کر رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور
اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ لقد من اللہ علینا بکم، اللہ پاک نے جناب کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے، سبحان اللہ، جناب کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب صحابہ وہاں بیٹھے دو کام کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کا بھی ذکر کر رہے ہیں، پیارے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ تینوں بار صحابہ نے ایک ہی جواب دیا، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں، پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ ذکر خدا بھی کر رہے تھے، ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے تھے، رب کی توحید کا اعلان بھی کر رہے تھے، ذکر رسالت معاد بھی کر رہے تھے، وہ رب تعالیٰ کا نام بھی لے رہے تھے، آقا کی آمد کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ گویا صحابہ اپنی زبان عربی میں دوہرا رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جب دونوں کام اکٹھے کیے جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان غلاموں پر جو مسجد میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ رب کا ذکر، پیارے حبیب کا ذکر۔ اس لیے شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جو زبان رب کی توحید کو کھل کر بیان کرے، شان مصطفیٰ کو کھل کر بیان نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کے حبیب کو مخلوق میں وحدہ لا شریک نہ مانے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جو رب کو احسن الخالقین ہونا بیان کرے۔ رب خوبصورت نقشے بناتا ہے، پھر وہ زبان حسن مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، جمال مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، ذکر مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، میرے آقا کے حسن کو بیان نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کا ذکر بھی کھل کر کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کھل کر۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی میٹنگ میں رب کا ذکر بھی ہو جائے، اس کے محبوب کا ذکر بھی ہو جائے، پھر ملتا کیا ہے؟ عرش والا فرش والوں پر فخر کرتا۔ اللہ اللہ، دونوں آپ اکٹھ حدیثیں دینا، اگر صرف اللہ کا ذکر کریں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر صرف رب تعالیٰ کا ذکر اکٹھے بیٹھ کر کریں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جس محفل میں رب کا ذکر بھی کیا جائے، اس کے حبیب کا ذکر بھی کیا جائے، پھر عرش والا فرش والوں پر فخر کرتا ہے۔ فخر کیوں کرتا ہے؟ دنیا کا ضابطہ ہے، دنیا کا ضابطہ ہے، پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے، بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو پھر مرشد کے سامنے، مرشد راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی اگر تعریفیں کرو معمار مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ اور جب غلام آباد اے بلاک میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ منانے والوں جب مدینے والے کا ذکر کرتے خدا عرش مولا دنیا کا ضابطہ ہے، پیار والے کا ذکر کرو پیار والا راضی ہوتا ہے،
اور حضور کی ذات ہے حبیب خدا. پیارے آقا نے اپنے بارے میں آپ فرمایا اللہ انا حبیب اللہ. حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ, میں اللہ کا محبوب ہوں. سبحان اللہ. حضرت نوح کا اپنا مقام, حضرت ابراہیم کا اپنا خلت والا مقام, حضرت موسیٰ کا اپنا مقام, حضرت عیسیٰ کا اپنا مقام, لیکن سب نبیوں کے سردار میرے آقا نے فرمایا انا حبیب اللہ, سبحان اللہ کا محبوب ہوں. تو اس لیے یہ میں نے الفاظ ابتدائی توحیدی آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس وقت ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو پھر عرش والا فخر فرماتا ہے. اب آئیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے میلاد سرکار کی ولادت. اللہ میلاد حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا, حضور کی ولادت کا ذکر کرنا, حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں سننا, بتانا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل مجلس پوری دنیا میں کسی زبان میں کسی ملک میں منعقد ہو تو اس میں کام چار کیے جاتے ہیں. قرآن کی آیات کی تلاوت, سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور تعریف, درود و سلام کے تحفے, حاضرین کے لیے حسب استطاعت و توفیق لنگر کا اہتمام. اب دیکھیے قرآن سننا بھی ثواب, قرآن پڑھنا بھی ثواب, حضور کی ثنا اور تعریف خود کرنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب. بلکہ اگر احادیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضور کی نعتیں پڑھنا یہ سنت صحابہ و سنت جبریل ہے, اور نعت سننا خود سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور درود و سلام کے بارے میں کثیر احادیث پاک ہے. من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ, جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. درود پاک کے فضائل بہت ہیں. درود پاک پڑھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب. چوتھا کام حاضرین کے لیے لنگر کا اہتمام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام خیر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اسلام کے کاموں میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقرئ السلام و تطعم الطعام. فرمایا اسلام کے کاموں میں سے بہترین یہ ہے کہ جو بھی تیرے سامنے آئے اس کو السلام علیکم کہا. اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ, اور آئے گئے کو کھانا کھلا دیا کر. اب ان 4 کاموں کو دل کی تختی پر لکھ لیں یا کسی ورق پر لکھ لیں کہ قرآن کی تلاوت, حضور کی عظمت و شان, درود و سلام, کھانا کھلانا, اگر یہ چاروں کام اکیلے کیے جائیں, تلاوت ہو ایک جگہ پر, نعت شریف ہو کسی اور جگہ پر, درود و سلام پڑھا جائے کسی اور تیسری جگہ پر, کھانا کھلایا جائے کسی چوتھی جگہ پر, تو یہ اجر و ثواب ہے. جب ایک ہی جگہ پر چاروں کام اکٹھے ہو جائیں گے کتنا اجر و ثواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب ایک ہی جگہ پر یہ چاروں کام ہو جائیں گے, قرآن کی آیات کی تلاوت, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا, اور اسی طرح درود و سلام, اہتمام طعام, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میلاد کے بارے میں 3 لفظ قرآن پاک میں جاء وہ آئے, بعث ہم نے ان کو مبعوث کیا, ارسل ہم نے ان کو بھیجا. یہ تینوں لفظ قرآن میں حضور کی شان میں جگہ جگہ آیا ہے.
اور تینوں کا مفہوم کیا ہے؟ سرکار تشریف لے آئے اور ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں ان کے تشریف لانے کی، ان کے دنیا میں آنے کی۔ ایک جگہ پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور ساتھ کتاب مبین آئی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے رسول کو ان کے درمیان بھیج دیا ہے۔ تو اس لیے رسالت کا لفظ، بعثت کا لفظ اور جاء وہ آئے، یہ سارے لفظ دلالت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ پیر کا دن 12 تاریخ وقت صبح 7 سرکار دنیا میں تشریف لے آئے۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ ربیع کا معنی ہے بہار، الاول کا معنی ہے پہلی خاص۔ ربیع الاول کو جوڑا ترجمہ بن گیا پہلی خاص بہار۔ یہ مہینہ خود ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے عاشقان مصطفیٰ، جن کی خوشیاں تم 14 صدیاں بعد بھی منا رہے ہو، وہ تو ہیں ایسے، ان کی خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ کیوں منانی چاہیے؟ اس لیے کہ ایسی بہار پہلے کبھی آئی نہیں۔ اللہ پاک نے رسول پہلے بھی بھیجے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے رسول پہلے بھی آئے ہیں، نبی پہلے بھی آئے ہیں، آسمان سے کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن کسی نبی کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ایک بستی کے نبی ہیں، الہ قریۃ، ایک گاؤں کے نبی ہیں۔ کسی کو بنایا ایک شہر کا نبی، کسی کو ایک بستی کا نبی، کسی کو ایک علاقے کا نبی، کسی کو خاص قوم اور قبیلے کا نبی، کس کو ایک زمانے کا رسول۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی نا، فرمایا الہ کافۃ الناس، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی اے پیارے حبیب وہاں تک آپ کی مصطفیٰ، سبحان اللہ، جہاں جہاں سبحان کی خدائی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا نہیں فرمایا الہ اہل العرب الہ العجم، نہ عرب کو خاص کیا نہ عجم کو خاص کیا، بلکہ قرآن کا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے۔ ایک طرف فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس میں اپنی عظمت و شان بیان کی کہ میں رب ہوں سارے جہانوں کا، العالمین۔ اور جب آقا کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ادھر بھی العالمین ادھر بھی العالمین۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہاں جہاں پر میرے ربوبیت کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تک میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا اعلان ہوگا، میرے آقا کی عظمت و شان کا اعلان ہوگا۔ جہاں جہاں تک مجھے رب کہا جائے گا وہاں وہاں تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و تعارف بھی ہوگا۔ تو اس لیے ربیع الاول کا ترجمہ یہ بنا پہلی خاص بہار۔ یہ اشارہ ہے کہ اے اہل ایمان، اب اس بہار کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے اشارہ کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت، اگر کسی کو ربیع الاول کا صرف یہ ترجمہ ہی سمجھ آ جاتا تو نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا نہ کوئی اس کو مانتا۔ سرکار کی شان تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہے، قرآن تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کسی کو ربیع الاول کا ترجمہ ہی سمجھ میں آ جاتا، ربیع الاول پہلی خاص بہار، اس جیسی بہار پہلے کبھی نہیں آئی۔ حضور سے پہلے جتنے بھی رسول و نبی آئے وہ صرف بہاریں تھیں، اور اب سدا بہار آ گئی ہے، اور سدا بہار کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دن پیر کا دن اللہ پاک نے جب سے کائنات بنائی ہے یہ 7 دن ہفتے کے اس وقت سے چل رہی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن کا ایک اپنا مقام
یوم تخلیق آدم سے چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا خلق فیہ آدم، اس دن حضرت آدم